السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کی افضل مخلوق کو اسی کی زبان میں میرا تہہ دل سے سلام اور پیار۔ کچھ دن سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ میرے بھائی طاہر کا دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے آپ سے ویڈیو میں بھی کہا تھا، میں انہی کی ٹریٹمنٹ میں لگا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر میرے لڑکے کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، تو ان وجہوں سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر نہ ہو سکا۔ آج ٹائم نکال کر آپ بھائیوں کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ پاک پروردگار، آپ مجھے ایسا علم سکھائیے کہ ہونے والی بات کا پتہ مجھے پہلے ہی چل جائے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ضروری نہیں میں آپ کو علم سکھاؤں، یہ علم تو میرا ایک بندہ جو زمین پر موجود ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، آپ وہاں جائیے، وہ آپ کو علم سکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ نے بتایا، آپ تلاش میں نکل گئے اور آپ وہاں جہاں پہنچے جو آپ کو علم سکھاتا۔ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیے کہ ہونے والی بات کا جو مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے، وہ فقیر جو تھے انہوں نے بات سنی اور کہا یہ علم اتنا آسان نہیں اور تم نہیں سیکھ پاؤ گے، کیونکہ جو میں کروں گا آپ اس میں دخل اندازی کرو گے اور مجھے ٹوکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ جو کرو گے میں آپ کو بالکل نہیں ٹوکوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے آپ نے دریا کے کنارے پہنچے اور اس کنارے سے پلے کنارے پہ جانا تھا۔ آپ کو وہاں ایک ناؤ دکھی نئی بالکل۔ آپ ناؤ والے سے کہا اور آپ اس ناؤ میں بیٹھ گئے کہ آپ ہمیں پلی پار پہنچا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ناؤ والے نے آپ کو بٹھا لیا۔ جب آپ نے دریا پار کر لیا تو اترنے سے پہلے اس کی ناؤ میں سوراخ کر دیا۔ تو یہ چیز دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرت میں رہ گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ آگے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کرا؟ اس نے ہمیں مدد کی اور ہمیں اس کنارے سے پلے کنارے پہنچایا اور تم نے اسی کی ناؤ میں سوراخ کر دیا۔ تو آپ نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم بیچ میں بولو گے اور برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو اب نہیں ٹوکوں گا۔ آپ کچھ دور پہ چلے، وہاں بستی کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے آپس میں۔ تو آپ نے دیکھا ایک بچے کو پکڑ کر مار دیا، اور یہ بات دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، اور کچھ دور آگے چلنے پہ آپ بولے واہ، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس معصوم کو آپ نے مار دیا، اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ بے وجہ آپ نے اس کو مار دیا۔ آپ بولے کہ ٹھیک ہے، بس ہمارا اور آپ کا سفر یہیں تک تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تم یہ علم نہیں سیکھ پاؤ گے اور یہ اتنا آسان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ریکویسٹ کی، گزارش کی، یعنی کہ ان سے بڑی کہا۔ آپ بولے ٹھیک ہے، آخری مرتبہ میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں۔ آپ کچھ دور آگے چلے، چلتے چلتے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک شہر پہنچے، اس شہر کے اندر ایک دیوار گر رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار گر رہی تھی، ان فقیر نے اس گرتی ہوئی دیوار کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا اور وہ دیوار گرنے سے بچا لی۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی اور پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر یہ دیوار گر جاتی تو کم سے کم ہم مزدوری کرتے، 2 پیسے آتے، ہمارا پیٹ تو بھرتا، ہمیں مزدوری ملتی۔ آپ نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم ٹوکو گے مجھے۔ چلو اب میں آپ کو ساری باتیں بتائے دیتا ہوں۔ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے وہ کشتی بالکل نئی کشتی تھی، اور اس پلی پار پہ ایک ڈاکو رہتا تھا، لٹیرا چور، اور وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جو بھی نئی کشتی ہوتی تھی اس کشتی والے کو مار دیا کرتے تھے اور اس کی کشتی چھین لیا کرتے تھے۔ تو میں نے اس کی کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ وہ مرنے سے بچ جائے اور اس غریب کی کشتی نہ چھینے۔ اور اس بچے کا واقعہ، یہ بچہ بڑے ہو کر بڑا ظالم اور جلاد بنتا، جو اپنے ماں باپ کا قتل کرتا
تو میں نے اس کو مار کر یہ گناہ کرنے سے اسے بھی بچا لیا اور اس کے ماں باپ پہ جو ظلم ہوتا اس سے بھی بچ گئے۔ اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو اس دیوار کے اندر خزانہ دبا ہوا ہے، جو 2 معصوم یتیم بچوں کے نصیب کا خزانہ ہے۔ اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو وہ خزانہ کسی اور کے پلے پڑ جاتا اور وہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے۔ تو یہ تھا علم جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قصہ خواجہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور میں آپ کی خدمت میں ایسے پیارے سے واقعے، بزرگان دین کے قصے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ میرا موبائل نمبر 9310 869042، میرے پیر و مرشد بابا عبدالرؤف میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر بلا اور مصیبت سے بچائے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔